کیوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا معراج کی رات؟ اس لیے لے کے گیا کہ حبیب یہاں سے پہلے مسجد اقصی چلو، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں حبیب ہم نے سارے کے سارے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر تمہاری امامت پر اعتبار کر کے تمہارے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبیوں کا بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ بالکل خدا کی قسم بالکل جذباتی بات نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ ایسے کیوں لے کے گیا اللہ تعالیٰ؟ سیدھا بھی اوپر لے جا سکتا تھا، مسجد حرام سے حبیب سیدھے آ جاؤ اوپر، یہاں سے مسجد اقصی میں کیوں لے کے گیا؟ چونکہ مسجد اقصی وہ سب انبیاء اور سب رسولوں کی زیارت گاہ بھی رہی ہے، اور ایک تاریخ وابستہ ہے اس کے ساتھ۔ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، مقام ار میں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں آپ نے پہلے گھر والوں کو، پھر معاشرے کو، وہاں کے بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچایا۔ عراق میں انہوں نے نہیں سنی تو 3 بندے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے عراق چھوڑا، شام چلے گئے، شام سے یہ فلسطین چلے گئے، اردن چلے گئے، ہبرون کے پاس اردن اور فلسطین کا بارڈر ڈیڈ سی، اس مقام پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے چھوڑا، خود مصر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر، وہاں حضرت سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی، بادشاہ متاثر ہوا، اس نے ایک لونڈی پیش کی، حضرت سارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، 85 سال عمر ہو گئی ہے، ہمارا بچہ کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ کے کہنے سے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دیا، مانگ کے لیا، سوتنوں میں رکابت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں سے اٹھاؤ اور وادی غیر ذی زرع مکے میں چھوڑاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سفر دیکھیں، یہاں چھوڑ کے 4 سفر آپ کے واپسی پہ پھر ثابت ہیں، آپ ملنے کے لیے بھی آئے، پھر وہ قربانی والا واقعہ وہ سفر الگ ہے، پھر اپنی دہلیز بدلنے والا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی ہے، وہاں سفر کیے، پھر آپ واپس گئے، آپ نے ان کو چھوڑا۔ اس کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت اسحاق دے دیے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، قرآن کہتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کو پھر اس علاقے میں چھوڑا جس علاقے میں یہ فلسطین، شام، ہبرون کا علاقہ ہے، اس علاقے میں چھوڑا، یہ تاریخ وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا، وادی غیر ذی زرع میں جہاں زمزم ہے، بیت اللہ شریف ہے، یہاں رہنے دیا۔ وہ ملک شام میں رہے حضرت اسحاق، ان کو اللہ نے یعقوب علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان میں سے ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، بڑا شاندار دور ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا تقریباً 4 صدیوں تک عروج رہا، پھر یہ قوم زوال کا شکار ہو گئی، وہاں فرعون پھر ان کے اوپر مسلط ہو گیا، جو ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، غلامی میں آ گئی۔ پھر اس غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا،
موسیٰ علیہ السلام پھر ان میں 40 سال رہے، سمجھاتے رہے، مصر چھوڑ کے مدین بھی گئے، شعیب علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے، ان کی بکریاں بھی چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح کیا، واپس آئے، فرعون سے مکالمے ہوئے، مناظرے ہوئے، جادوگروں سے مناظرے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کو یہاں سے مصر سے لے کے نکل چلو صحرا کی طرف۔ وہ صحرا مقام تیہ موجود ہے اس وقت بھی، بے آب و گیا صحرا ہے، اس کی طرف لے کے نکل چلو۔ پیچھے فرعون لگ گیا، اس کو نیل میں غرق کر دیا لاؤ لشکر سمیت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ اس قوم کو کہا کہ بھئی یہ قریب ہی تو یہ فلسطین کا علاقہ رہ گیا، ہبرون کا، بس تم نے اس میں حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ نے تمہیں فتح دے دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یہ حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے۔ حتتن کا معنی یا اللہ بخش دے، ہنتتن کا معنی ہے ہمیں گندم چاہیے۔ یہ قوم پھر نہ سمجھ سکی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈٹائی سے کھڑے ہو گئے، کہیں گے یا موسیٰ بالکل نہیں، ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے نہیں جانا تیرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ سب بیکار ہیں، غلامی ان کی ہڈیوں میں رچ گئی ہے، یہ نہیں اٹھنے والے۔ غلامی ان کی ہڈیوں میں رچ گئی ہے، یہ نہیں اٹھنے والے۔ اشارے آپ سمجھتے جائیں جی، یہ نہیں اٹھنے والے پروردگار، میں چھوڑ دو ان کو۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک اسی صحرا میں جدھر جاتے پتہ نہیں چلتا کدھر گھومنا ہے، بے آب و گیا صحرا کے اندر، گھر بار سے الگ، وہیں سفروں کے اندر ہی بچے ان کے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ان کو سمجھاتے سمجھاتے یہ نہیں سمجھے۔ ان سے بڑھ کر کون آئے گا پھر، اتنا بڑا بندہ، ہاں جی۔ پھر یہ قوم اتنی غلامی میں پس گئی، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے بعد پھر ان کے اندر ایک نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، اس کا ذکر 3 پارے میں ہے۔ ان سے کہا کہ بڑی مار کھا لی ہم نے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ کہنے نہیں کریں گے، ہمارے لیے کوئی امیر کوئی سردار مقرر کرو۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے طالوت کو مقرر کیا۔ پھر طالوت پر تنقیدیں کرنے لگے، اچھا یہ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو کوئی مالدار نہیں ہے، اس کے پاس عقل سمجھ بڑی ہے، علم بڑا ہے، لیکن اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، یہ ہمارا سردار ہوگا۔ پھر اللہ نے اس قوم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں صندوق ہوگا، اس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کی دستار، ان کا کرتا، ان کا عصا، جو نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا، وہ تم دیکھ لینا، اگر ایسا ہے تو یہی طالوت پھر تمہارا امیر ہے۔ پھر وہ فرشتے اٹھا کے تحملہ الملائکہ، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کے لائے۔ پھر اس صندوق میں انہوں نے وہ چیزیں دیکھی، پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر طالوت کی لڑائی ہوئی جالوت سے۔ جالوت بہت قوی الہیکل تھا اور بہت بڑا لشکر تھا اس کا۔ اس فوج میں جس میں طالوت تھے، 14 سال کی عمر میں حضرت داؤد بھی تھے، یہ قرآن میں ذکر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دے دی۔ کچھ عرصہ بعد طالوت کا انتقال ہوا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سلطنت آ گئی، 40 سال تک وہ رہی۔ 40 سال کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت آئی، جو پرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر، ہر سطح پر غالب تھی۔ 40 سال وہ رہی۔
پھر یہ بڑا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا. چلنے کے بعد یہ قوم پھر بدکماشیوں میں، بد عہدی میں، جھوٹ، منافقت، دغا، فریب، زنا، بدکاری میں مبتلا ہو گئی. کچھ عرصے بعد یہ عراق کا جو بابل شہر جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بابلی بادشاہ، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سارا شہر تہس نہس ہو گیا. مسجد اقصی بھی گرا دی گئی، کوئی شے نہیں چھوڑی. پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بھیجا جو ایران سے عراق کی طرف آئے، وہاں سے پھر یہ یروشلم آئے. انہوں نے پھر اس قوم کا ساتھ دیا. پھر سے ہیکل سلیمانی جو مسجد اقصی تھی پھر سے تعمیر ہوئی. یہ تعمیر ہونے کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھا. پھر یہ قوم بدکماشیوں میں مبتلا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رومی سلطنت کا بادشاہ تھا ٹیٹنس، اس کو ان پر مسلط کیا. اس نے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ مسجد اقصی کی بھی کوئی شے نہیں چھوڑی. کوئی شے، سارا شہر اجڑ گیا. پھر وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے. انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ ہر شے ہی ختم ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ کیسے تو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی شہر میں جو اجڑا ہوا تھا عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا. اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک سلا دیا. پھر اٹھایا، کتنی دیر رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی بس لبثت یوما و بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا. 100 سال بعد اٹھے. وہ گدھا عزیر علیہ السلام کے سامنے ہڈیاں جوڑ کے گوشت چڑھا کے سامنے مشاہدہ کروایا کہ اس طرح زندہ کر سکتا ہوں میں. 100 سال تک کھانے اور پانی پر گزرا، نہ پانی خراب ہوا نہ کھانا خراب ہوا، لم یتسنہ، باسی بھی نہیں ہوا. پھر عزیر علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ وہ سارا شہر آباد ہو گیا ہے. عزیر علیہ السلام کے بعد پھر نبی آتے رہے. زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. پھر حضور آئے، 40 سال کی عمر مبارک گزاری. 10 سال اعلان نبوت کو ہو گئے تھے. 50 سال کی عمر میں واقعہ معراج ہوا. واقعہ معراج، اور واقعہ معراج میں اللہ نے مسجد حرام سے اٹھا کے اپنے حبیب کو مسجد اقصی میں لے کے گیا. یہ کبھی محبوب سارے نبیوں کا مرکز رہی ہے. ہم سب نبیوں کو یہاں جمع کر رہے ہیں، تجھے آگے مصلی پر کھڑا کر کے، سب کو پیچھے کھڑا کر کے تیری کل سلطنت پر تیری امامت کا ڈنکا بجا رہے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا معراج کی رات؟ اس لیے لے کے گیا کہ حبیب یہاں سے پہلے مسجد اقصی چلو، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں حبیب ہم نے سارے کے سارے جمع کیے ہوئے ہیں. وہ سب کے سب تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر تمہاری امامت پر اعتبار کر کے تمہارے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبیوں کا بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ حکمت تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے میں.